وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سب ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سب کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جن سے ان کو روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار۔ یہاں آپ جانتے ہیں کس بستی کا ذکر ہے؟ اصحاب سبت، جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی، جن کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، لیکن انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلہ سازی کی۔ حالانکہ مچھلیاں بذات خود حرام نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر دے تو میرا کام ہے فرما برداری کرنا، دلیلیں ڈھونڈنا، بہانے ڈھونڈنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں۔ اور حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلہ کرنا بھی حرام ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس چیز سے منع کیا جائے اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ اور کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے حرام کے موقعوں کا بار بار سامنے آنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر جمے رہنے کی توفیق دے اور ناحق کو ناحق کہنے کی جرت دے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ دین پرائیویٹ معاملہ ہے، اپنے کام سے کام رکھے، ہم نیک ہیں، دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہم تو واقعی یہ نہیں کہتے کہ ہم پوری دنیا پر اسلام غالب کر دیں گے، مگر یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں اسلام غالب آ جائے، کچھ لوگ اللہ کے رستے پر چل پڑے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے اللہ کی طرف سے ان سب پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ صرف خود نیک بننا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ صرف میرا اللہ اللہ کرنا مجھے نجات نہیں دے سکتا جب تک میں دوسروں کو بھی نیکی کی طرف نہ بلاؤں، برائی سے نہ روکوں۔ اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم سب مصلی، تسبیح اور نمازیں، روزے سب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا یا برائی سے روکنا، یہ بات تو ہماری ڈکشنری سے ہی نکل گئی۔ اور اس بستی کے قصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو دھڑلے سے کام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو خود خلاف ورزی تو نہیں کرتے تھے مگر خلاف ورزی کو خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور تیسرے وہ تھے کہ جن کی غیرت ایمانی اللہ کی حدود کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے۔ تو اس بستی پر جب اللہ کا عذاب آیا تو قرآن بتاتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف وہی بچایا گیا جنہوں نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ایسے ہی گروہ میں شامل رکھے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ،
یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے کام لینے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں۔ گویا بار بار یہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں اور بدحالی سے بھی آزماتے ہیں۔ نعمتوں کا مل جانا بھی آزمائش ہے، نعمتوں کا چھن جانا بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے، مال و دولت کا مل جانا بھی آزمائش ہے، اور تنگی کا آ جانا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر، ہم بدحالی میں آزمائے گئے تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہم خوشحالی میں آزمائے گئے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ خوشحالی کا صبر بدحالی کے صبر سے بہت مشکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دونوں حالات کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ وہ پلٹے، شاید کہ وہ پلٹے۔ رب کو کتنی امید ہے کہ اس کے بندے پلٹیں گے۔ اللہ ہمیں پلٹنے والا بنا دے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر اسے لپک کر لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ ہے، مگر اس بھروسے پر گناہ کرتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نہ تو وہ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، نہ ہی توبہ کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ جب وہ موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دنیا کو لوٹتے ہیں، خواہ رشوت کے ذریعے سے ہو، خواہ کرپشن کے ذریعے سے ہو، خواہ کوئی حرام ذریعہ ہو، دنیا سامنے آتی ہے تو اسے لے لیتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کی بھول ہے۔ کتاب کی طرف آنے سے کیا چیز انسان کو روکتی ہے؟ وہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا کی لالچ، اور اللہ نے بتا دیا کہ آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جو برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، جو گناہوں سے بچیں گے۔ اور یہ تقوی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کس بازار سے ملے گا؟ یہ ملے گا کتاب سے۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو کتاب کو مضبوطی سے تھامیے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، وَأَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔
او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ وکذالک نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، اس طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ یاد دلایا ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ساری روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، اور اس میں اور آپ بھی شامل تھے۔ اسی عہد کی وجہ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کہا تھا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ گویا اللہ کی پہچان انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام ارواح کو جمع کر کے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، اور ہم سب نے گواہی دی تھی کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ کیا آپ کو یہ وعدہ یاد ہے؟ اگر ہمیں یہ وعدہ اسی طرح یاد ہوتا جس طرح ہم نے کیا، اللہ سامنے تمام انسانوں کی ارواح موجود، سب اللہ سے وعدہ کر رہی ہیں، سب اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر رہی ہیں۔ اگر یہ منظر ہمیں ایز اٹ از یاد ہوتا تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ یہ چیز تو ہمارے تحت الشعور میں ہے، اور اسی فطرت اور تحت الشعور کو ابھارنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہم بہت ساری چیزوں کے معاملے میں لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم کس دن پیدا ہوئے تھے؟ کیا ہم جن کو ماں باپ کہتے ہیں وہی ہیں اصل میں ہمارے ماں باپ؟ ہمیں تو لوگوں نے بتایا اور ہم نے مان لیا، تو ہم لوگوں پر اعتماد کریں، رب کی بات پر معاذ اللہ شک کریں؟ ہمیں تو لوگوں سے بڑھ کر رب کی بات پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رب کی پہچان رکھی ہے، اور دوسرا ہر ایک کو زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ موقع ضرور عطا کرتے ہیں، اس تک رب کا پیغام ضرور پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ نے بچپن میں اپنے گھروں میں غربت دیکھی ہو تو کیا آپ اسی پہ قائم رہیں گے کہ چونکہ ہم نے بچپن سے غربت دیکھی ہے اس لیے ہم غربت ہی میں رہیں گے؟ نہیں، آپ اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں، آپ اس کیفیت سے، اس حالت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر بچپن سے گھر میں گمراہی دیکھی ہو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ گمراہی پر قائم رہیں۔ جس طرح غربت سے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اسی طرح گمراہیوں سے نکلنے کے لیے محنت کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا رہا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ یلہث، تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، او تترکہ یلہث، اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے رہے ہیں اور آپ کو بھی دے رہے ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اس علم کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا، تو پھر کوئی کہے گا کہ ہم تو علم سیکھتے ہی نہیں کہ پھر ہمیں پابندی کرنی پڑے گی، ہم پر ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ تو آپ نے قرآن میں کہیں پڑھا ہے کہ جو علم نہیں سیکھیں گے یا جو سنیں گے نہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ یہ تو سزا کو اور زیادہ سخت کرنے والی بات ہے کہ علم کو حاصل ہی نہیں کیا۔ بس دعا کریں کہ ہم جو علم سیکھیں اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا فرمانا چاہتے تھے، یعنی یہ آیتیں تو مجھے اور آپ کو عروج دینے آئی تھیں، عزت دینے آئی ہیں، امام اور پیشوا بنانے آئی ہیں، لیکن زمین کی طرف جھک جانا، یعنی بس دنیا کا فائدہ، خواہش نفس، اسی کے پیچھے لگے رہنا، تو جس کی یہ حالت ہو اس کی مثال اس کتے جیسی ہے
جو چلتے پھرتے اس کی ناک زمین سونگھنے میں ہی لگی رہتی ہے۔ شاید کہیں سے کسی ہڈی کی بو آ جائے، کسی کھانے کی چیز کی بو آ جائے، اسے پتھر بھی مارے تب بھی اسے یہی توقع ہوتی ہے کہ شاید کوئی روٹی کا ٹکڑا پھینکا گیا ہے، اور وہ فوراً آگے کو لپکتا ہے اور بس وہ ساری دنیا کو پیٹ کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اگر پیٹ سے بڑھ کر اسے کوئی اور چیز عزیز ہے تو وہ اس کے جسم کی شرمگاہ ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے کہ میڈیا کیا سکھا رہا ہے۔ بے شمار کوکنگ چینل ہیں جو دن رات آپ کو نئی سے نئی ڈشز سکھا رہے ہیں، اور یا پھر رومانس سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فن، موج مستی کے لیے ہمیں اس دنیا میں نہیں بھیجا، ہم تو اللہ کا خلیفہ بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کا ذکر کیا مگر اس کا نام نہیں لیا، تو اس سے کیا سیکھیں کہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ پیارے نبی کا انداز تھا کہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تاکہ کوئی بدنام بھی نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ علم گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کبھی اپنے علم پر نازا نہ ہو، بس دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں نفع عطا کرے۔ استقامت کی دعا کرے۔ صرف پڑھ لینا شیطان پروف نہیں بنا دیتا، اور عالم کا تو شیطان بھی عالم ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ عالم کو کیسے بہکانا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت کے راستے پر چل پڑنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھ میں مبتلا نہ کیجیے۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ یہ حکایات ان کو سناتے رہیے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے۔ گویا ہدایت کا سورس صرف اور صرف رب کی ذات ہے، رب سے مانگے۔ اور ہدایت دینا تو رب کو اتنا پسند ہے کہ 1450 سال سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ کتاب سنبھال سنبھال کر رکھی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر میں سوچوں کہ یہ میرا ذکر تو نہیں ہے کہ کان ہیں مگر نصیحت کی بات نہیں سنتے، آنکھیں ہیں مگر حق نظر نہیں آتا، دل ہے بہت سارے دل میں پلان بنتے ہیں اور ایک سوچ نہیں آتی، تو اللہ کا دین سیکھنے کی سوچ نہیں آتی، یا اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سوچ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جانور کو تو عقل نہیں دی۔ انسان عقل پا کر بھی نافرمانی کرے، اور جانور دیکھیے اپنی فطرت پر ہے، بکری بھوکی مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی، شیر کبھی چارہ نہیں کھاتا، لیکن انسان حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ جانور اپنے مالک کا وفادار ہے اور انسان اپنے رب کی حکم عدولی کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے انسان تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہم لا تجعلنا منہم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کا نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے پاکیزہ ناموں کا تذکرہ ہے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیکھ کر رب سے دعائیں مانگے، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ انہی ناموں کے واسطے سے مجھے پکارو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 ایک کم پورے 100 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔
ان ناموں کو یاد کر لیجئے، ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگا کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا تذکرہ کیا جو ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر لے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر محنت کرنے والا بنا دے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ یہاں سنستدرجهم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون استدراج بتایا ہے، یعنی نافرمانی کے باوجود نعمتوں کا ملتے چلے جانا، اللہ کا ڈھیل دینا اور پھر اچانک پکڑنا۔ اگر گناہوں کے باوجود، غلط کاموں کے باوجود پکڑ نہیں ہوتی تو ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو بھاگ کر جانے نہیں دیتا۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کی سرکشی میں ہی انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، کہیے اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت یوں اچانک واقع ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اس کی خرید و فروخت نہ کر سکیں گے، نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لوٹے گا مگر وہ اسے پی نہ سکے گا، ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا مگر وہ اس میں سے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا سکے گا، اور ایک آدمی اپنا نوالا منہ کی طرف اٹھائے گا مگر وہ اسے کھا نہ سکے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی اتنی جلدی قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، اس قدر اچانک۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور اللہ نے اس قیامت کا وقت نہیں بتایا۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کسی ایسی چیز کی کھوج کے پیچھے نہیں پڑتے تھے جو اللہ نے نہیں بتائی، اور اگر اللہ تعالیٰ قیامت کا علم متعین تاریخ اور سن کے ساتھ دے دیتا یا کسی کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ کر دیتا تو یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان نہ رہ سکتی۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قیامت کے دن کی میں اور آپ تیاری کر لیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ یعنی غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور جس کو غیب کا علم ہو وہ اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں جمع کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں وقت فلاں چیز کا بھاؤ چڑھ جائے گا، تو وہ تو بہت آسانی سے بہت سا نفع حاصل کر سکتا ہے کہ وہ اس کو اکٹھا خرید کے رکھ لے، اور دوسرا ایسے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ وہ اس تکلیف کے آنے سے پہلے اس کا علاج سوچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ ان کو بتا دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو اپنے لیے بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین، تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہیں تو میاں بیوی کے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دیتا ہے اور کہیں اس رشتے کو کسان اور کھیتی سے تشبیہ دیتا ہے۔ لباس بھی سکون کا ذریعہ ہے، کھیتی بھی کسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، اور بیوی خوشنما لگے گی تو آنکھوں کو سکون ملے گا، کھانا دے گی تو معدے کو سکون دے گی، ضرورت پوری کرے گی تو جذبات کو سکون دے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسی خواتین میں سے کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شرک کا تذکرہ کیا کہ جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں اولاد کے لیے، کبھی کسی مزار پہ جا کر، کبھی کسی دربار پر جا کر، کبھی منتیں مانتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، حالانکہ اولاد دینے والا تو اللہ ہے، اور جب اللہ اولاد دیتا ہے تو پھر اس کے شکریہ میں یہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر آپ انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ آئیں۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے ان کے لیے، أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، آپ انہیں پکاریں یا خاموش رہیں، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم، تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تمہارے خیالات ان کے بارے میں صحیح ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون،
بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی و درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، انہ سمیع علیم، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، رہے ان کے شیاطین بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ یہ دعوت دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی گھرانے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے، اور جب کسی گھرانے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں سختی ڈال دیتا ہے، نرمی چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں نرمی عطا فرمائے۔ دوسری چیز درگزر، یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دین اور حق کی بات کرنا گویا نشتر چلانا ہے مگر نرمی اس پر مرہم رکھتی ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے جب کسی بندے میں سختی ہو تو ہم اسے اس طرح لڑھکاتے ہیں جس طرح بچہ گیند کو لڑکاتا ہے، یعنی پھر وہ اس طرح شیطان کے کہنے پر چلتا ہے۔ تو بس معروف کی تلقین کیے جاؤ، لوگوں کے رویے سے بددل نہ ہو، اپنا رستہ نہیں چھوڑنا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے جاؤ، جاہلوں سے نہ الجھو، جو نہ مانے اس سے ہٹ جاؤ، اور جب بھی شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تم نے اپنے لیے نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی؟ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے۔ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔ اللہ ہمیں بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور اس کی ہدایت اور رحمت کا حقدار بنا دے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی برائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں سجدے کی آیت آئی ہے، تو تھوڑی سی سجدے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کی شرطیں ہیں یعنی قبلہ رخ ہونا، پاک ہونا، باوضو ہونا اور نماز کی طرح زمین پر سجدے کی طرح سر رکھنا، اس سجدہ تلاوت کی شرائط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ ریز ہو جاتا، حتیٰ کہ کسی کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے
اور کہتا ہے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ اللہ ہمیں سجدے کرنے والا اور اپنے حکموں کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ سورہ انفال یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یہاں غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے، اور چونکہ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، لہٰذا جو مال غنیمت تھا اس کے بارے میں یہ سوال اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی جو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے وہی اس پر لاگو ہوگا، میرا اور آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈریں اور آپس کے تعلقات کو درست کریں، اور مسلمانوں کی جنگ یا ان کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ہر عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں اور پھر ان کا اجر بھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں؟ تو فرمانے لگے مومن دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ اور رسولوں اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو میں ہوں، مگر دوسرا جو سورہ انفال میں بیان ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام میرے سامنے پڑھا جائے اور میرا دل لرز جائے، جب اللہ کی آیات پڑھی جائے، اس کا حکم سامنے آئے تو میں سر اطاعت جھکا دوں، میرا ایمان بڑھ جائے، میرا رب پر یقین بڑھ جائے کہ میرے رب کا جو حکم ہے وہ میرے ہی فائدے کے لیے ہے، میری ہی دنیا، میری ہی آخرت اس کے ذریعے سے بہتر ہو سکتی ہے، میری نمازوں میں خشوع آنے لگے، میرے دل سے مال کی محبت نکلے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسے ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کر رہے تھے طرح حالے کہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا، ان کا حال یہ تھا گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا دین کے لیے نکلنا موت تو نہیں لگتا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی تجارتی قافلے کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور وہ موقع یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ،
یہ بات اللہ نے صرف اس لیے بتا دی تاکہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ سے عذر کرنا شروع کیا۔ اے اللہ، یہ ہے قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے۔ اے اللہ، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آپ اس قدر گریہ ازاری کر رہے تھے کہ چادر بار بار اترتی۔ یہ مٹھی بھر جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں لا کر رکھ دیتے ہیں، صفیں باندھ لی، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جواب دیا کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ دیکھیں اللہ کی مدد کس کس شکل میں آتی ہے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیا، سکینت دی، نیند دی۔ انسان کی کمزوری ہے، وہ خالی پیٹ تو کسی حد تک لڑ سکتا ہے، مگر بے آرامی، نیند کی کمی اس کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم میں سے ہر ایک شخص جو سونا چاہتا تھا یا نہیں ضرور نیند کی گرفت میں آیا اور جی بھر کر آرام کیا۔ ہم سوچے ہمیں نرم گدوں پر وہ نیند نہیں آتی جو انہیں جنگ میں نیند آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمان سے پانی برسایا تاکہ انہیں پاک کرے۔ جس طرح گندی چیز پر مکھیاں جاتی ہیں، اس طرح گندگی کی حالت میں شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں، تو وضو کرنا، پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا شیطان کو دور کرتا ہے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ کافروں کو کیوں مارا گیا، انسان تھے وہ، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ کینسر زدہ ہو جائے تو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مومن کی تلوار یہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، یہ ڈاکو کا خنجر نہیں، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے
تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ غور کر لیجئے اس آیت پر، کہیں ہمارا حال ایسا تو نہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں سنا، یعنی سمجھا ہی نہیں، دل میں ہی نہیں اترا، غور ہی نہیں کیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو اللہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اللہ بڑی غیرت والا ہے، اللہ ایسے ہدایت نہیں دیا کرتا کہ جو نہیں بھی چاہے اسے زبردستی سنوائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کہیے لبیک اللہم لبیک، پروردگار ہم حاضر ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہاں ٹھہر کر دعا کر لیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں بھی قرآن میں موت سے نہیں ڈرایا، ہمیشہ موت کے بعد کی زندگی سے ڈرایا ہے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دے، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ ہم بھی یاد کریں ہندوستان میں جب ہم رہ رہے تھے اس وقت کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت دے دی۔ اور اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہم اسے اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے ہمیں زمین کا یہ ٹکڑا دے دیا، مگر شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو جائے پناہ عطا کی، جو وسائل دیے، وہاں اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں۔ جس دین اور جس نظریے کی بنیاد پر وطن حاصل کیا، اس نظریے کو یہاں مضبوط کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش کہا ہے،
مال اور اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے اور ان کا نہ ہونا بھی آزمائش، اور ہمارے بہت سارے گناہوں کے پیچھے مال کی محبت اور اولاد کی محبت ہے۔ حالانکہ مال بری چیز نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال مال مومن کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اور ہم تو صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیسے مالدار صحابہ ہیں۔ مال برا نہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں لگے، اور اولاد تو صدقہ جاریہ ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے نتیجے میں نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتیں کیا ہیں کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان ہو جائے، اور پھر اس کی برائیاں اس سے دور ہو جائیں، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دے۔ بڑے اجر کے لیے بڑی محنتیں بھی لگتی ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ نیکی کی گہری طلب اور تڑپ ہو، اور برائی سے انتہائی نفرت ہو۔ نیکی کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، اور برائی سے ایسے وحشت آئے جیسے آدمی دہکتے انگاروں سے بچتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس وقت اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ کا قاعدہ یہ نہیں کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یہ آیت بھی بڑا اہم میسج دیتی ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیتا ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، جو رب کی طرف پلٹنے کا ارادہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے 2 امان کی چیزیں اتاری ہیں، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے جائز متولی صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو سب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ،
پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ ولا بعد فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم۔ پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھان کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل میں دیوالیے ہیں۔ جس طرح سارے شہر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کر کے پھر اس پلندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر ابھی بھی یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر یہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔